کراچی ایک بہت بڑی تباہی سے بچ گیا ہے۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں گھر پر چھاپے کے دوران سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں کے درمیان بہت بڑا مقابلہ ہوا ہے۔ 4 دہشت گرد مارے گئے ہیں، گھر سے بارودی مواد اور آئی ڈی بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ تو یقینی طور پر آئی ڈیز برآمد کی گئی ہیں، بارودی مواد برآمد کیا گیا۔ ایک بہت بڑے دشمن کے جو عزائم تھے انہیں خاک میں ملا دیا، یعنی کہ ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کراچی میں سی ٹی ڈی کی بڑی کارروائی، شاہ لطیف ٹاؤن میں گرفتار دہشت گردوں کی نشاندہی پر مکان پر چھاپا، گھر میں موجود دہشت گردوں نے فائر کھول دیا، دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ، ایک دہشت گرد مارا گیا، 2 سے 3 فرار، نشاندہی کے لیے لائے گئے دہشت گرد ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے، دوران علاج دم توڑ گئے، 2 اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اظفر میسر کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کا تعلق فتنہ ہندوستان سے تھا۔ مہینہ سوا مہینہ پہلے ایک بہت بڑا ایکسپلوسیو کا جو ہے وہ ذخیرہ جو وہاں پہ جمع کر رہے تھے پکڑا گیا تھا، اور اس کی ہی پوائنٹیشن پہ جب وہاں پہ گئے ہیں تو وہاں پہ یہ آج کی کارروائی ہوئی ہے۔ جو ہلاک دہشت گرد ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ فتنہ الہندوستان اور بشیر زیب BLA گروپ سے ان کا تعلق ہے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے سے بارودی مواد اور آئی ای ڈی برآمد ہوئی، جنہیں بم ڈسپوزل اسکواڈ نے ناکارہ بنا دیا۔ 2 سے 3 مفرور دہشت گردوں کی تلاش کے لیے پولیس کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ اور ناظرین، اب وہ خبر جس کا گزشتہ شب سے ہی بہت زیادہ چرچا ہے، اور سما کو ہمیشہ سے یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ سیاست کے میدان سے اندر کی خبر اپنے ناظرین تک وہ پہنچاتا ہے۔ تو ایسے میں گزشتہ شب ندیم ملک صاحب نے ایک انٹرویو لیا سابق وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کا، جنہوں نے ایک بہت بڑا بیان دے دیا ہے، بہت بڑی خبر دے دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بانی PTI کی رہائی کے لیے جتنی کوشش محسن نقوی نے کی ہے کسی اور نے نہیں کی۔ بھائی یہ تو بہت بڑا بیان ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بانی کی رہائی کے لیے فیلڈ مارشل کے سامنے محسن نقوی نے بات کی ہے۔ یہ تمام باتیں انہوں نے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ KP نے PTI کی قیادت کو ناکام قرار دیتے ہوئے کی ہے، کوٹ کیا ہے، محسن نقوی کی تعریف کی ہے، اور ان کا جو رول رہا ہے، جو انہوں نے بات کی ہے وہ انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے بانی کی صحت سے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ اطلاعات پر مجھے یقین نہیں ہے جو یہ اطلاعات آ رہی ہیں، اور دعا ہے کہ جیسی رپورٹ بتائی جا رہی ہے بانی کی صحت ویسی ہی ہو، یہ بات انہوں نے۔ اور ندیم ملک صاحب کو کریڈٹ بھی دینا ہوگا کہ جس طرح سے وہ اندر کی خبریں نکلواتے ہیں، یہ انہی کا کریڈٹ ہے کہ ان کے پاس کتنا زبردست ہنر ہے۔ ظاہر ہے ایک طویل تجربہ ہے ان کے پاس، تو علی امین گنڈاپور سے انہوں نے اندر کی خبر نکلوائی ہے، اور بالآخر علی امین گنڈاپور یہ مجبور ہوئے کہنے پہ کہ محسن نقوی صاحب نے بانی کی رہائی کے لیے بہت زیادہ کوشش کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اس خبر کو کیسے لیتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تو اب اگلا شکار علی امین گنڈاپور، اور انہوں نے دیکھو یہ بات بھی کر دی کہ ہمارے درمیان بدنیت لوگ ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ وہ یہ بھی کہتے ہوئے پائے گئے ہیں پروگرام میں کہ اپنوں کو آئینہ دکھائیں، اپنوں کو آئینہ دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ کسی میں فیصلہ سازی کی طاقت نہیں ہے، سب ایک دوسرے پر ملبہ ڈال رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بانی کو بتایا جاتا ہے کہ قیادت غدار ہے، بانی کے رہا نہ ہونے کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی جو ایک ساری کی ساری ذمہ داری ہے وہ قبول کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا اپنے دھرنے سے متعلق کہ ہمارے دھرنے سے بانی PTI باہر نہیں آئیں گے۔ صحیح۔ نقوی نے جتنی کوشش کی ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے اور مسئلہ حل ہو جائے، اتنی کوشش ان سب میں کسی نے بھی نہیں کی پرلے کیمپ میں۔ کین یو بلیو اٹ؟ میں آنوز کہتا ہوں یہ بات، محسن نقوی واحد انسان ہے جو فیلڈ مارشل کے سامنے بات بھی کر لیتا ہے۔ یہاں پہ میں نے اور نہیں دیکھے۔ جب اس پہ ڈسکشن کبھی ہوئی ہے نا، تو ڈسکشن میں ہی واز پازیٹیو، اور وہ پازیٹیوٹی میں وہ وہاں تک بھی اس کے سامنے بھی بولا ہے، جبکہ میں نے کسی اور میں اتنی جرات نہیں دیکھی ہے۔ ہمارا پریشر اتنا کم ہو چکا ہے کہ عمران خان کی رہائی سے ہم شروع ہوئے، اور پھر 4 مہینے سے ملاقات تک ہم نہیں کر پا رہے، اور اب ہماری یہ حالت بنی ہوئی ہے کہ عمران خان کی صحت اور ان کی آنکھ کے مسئلے کے اوپر آج ہم دھرنے دے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹوٹلی فیلڈ، ڈیسیجن پاور ختم ہو چکی ہے، ڈیسیجن لینے کی طاقت ہی نہیں ہے کسی کے اندر، جرات ہی نہیں ہے کسی کے اندر ڈیسیجن لے لے۔ ایک اس پہ ڈالتا ہے، ایک اس پہ ڈالتا ہے، کوئی اس پہ ڈالتا ہے۔ ہر صاحب کو جو لوگ ملنے جاتے ہیں وہ ان کو عجیب عجیب کھانے سنا دیتے ہیں، ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے۔ جس دن میں یہاں پہنچا ہوں نا 5 اکتوبر کو، اس ڈی چوک کے اوپر پہنچ کے نیچے تھا، پھر ہم ڈی چوک بعد میں گئے گولے شورے مار کے، ہر اٹھ اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ اور لوگ بھی تھے، 15 بندے بھی نہیں ہوں گے، اور صافی ملا کے کچھ کھڑے تھے۔ اور پتہ خان کو کیا رپورٹ دی ہے کہ یہاں پہ 1.5 لاکھ آدمی تھا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے فواد، یہ ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے، اور جیسے کہ آپ نے بھی پہلے بات کی نا کہ آپ نے ہی ذکر کیا کہ ہمارے ماشاءاللہ بہت ہی سیزن جرنلسٹ ہیں ندیم ملک صاحب، ویری سینئر، جن میں یہ ہنر ہے کہ وہ خبر نکلواتے ہیں، اسی طرح ان میں یہ بھی ہنر ہے کہ ہمیشہ فیلڈ میں ہم نے انہیں دیکھا ہے، KP ہاؤس کے باہر دھرنا،
وہ پہنچ گئے وہاں پر اور سابق وزیر اعلیٰ سے انہوں نے خود بات. لیکن آپ کو یاد ہوگا 2018 کے ہم نے انتخابات میں دیکھا کہ ملک صاحب باہر تھے. 2024 کے انتخابات میں ہم نے یہ دیکھا کہ ندیم ملک صاحب نے باقاعدہ فیلڈ میں جرنلزم کرتے ہوئے مختلف انٹرویوز کیا اور یہ ان کا خاصہ رہا ہے کہ خبر نکلوانے کا صحیح طریقہ ندیم ملک صاحب کو آتا ہے. تو بہت اچھا انٹرویو کیا ندیم ملک صاحب نے اور امید ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا آتا ہے. یہ بڑا چلیں آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ حکومت کیا کہہ رہی ہے. ذرا میرا خیال ہے کہ شیرین آپ بھی بتائیں. وزیر اطلاعات کا عطا اللہ تارڑ کا یہ ہے اس تمام تر معاملے سے متعلق کہ بانی پی ٹی آئی سے نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے نہ انہیں کوئی ڈھیل دی جا رہی ہے. انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. صاحب اگر اجازت مانگتے ہیں کہ ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے باہر آنے دیا جائے تو کیا ان کو اجازت ملے گی؟ اول تو وہ ان کی اتنی تشویشناک سچویشن نہیں ہے جتنا سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا گیا اور جتنا سنسنی پھیلائی گئی. حالات بہت بہتر ہیں اور ان کی میڈیکل کنڈیشن بڑی اچھی ہے اور جو بھی ایشو تھا وہ تقریباً حل ہو گیا ہے اور اس پہ پراپر جو ہے وہ بریفنگ پارٹی کو بھی دی گئی ہے, ان کے ڈاکٹرز کو بھی دی گئی ہے. سو کوئی ایشو نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا اثر آئی ہیں اور obviously وہ شاید کوئی ان کا ضرور ہو کہ جی اس پہ مزید سیاست کی جائے, صحت کے معاملات پہ سیاست. ڈیل دینے کے لیے تیار نہیں ہے عمران خان صاحب کو. دیکھیے ڈیل کی بات ہی نہیں ہے نا, ایک ان کا میڈیکل ایشو ہے اور اس میڈیکل ایشو پہ ان کو بہترین طبی جو سہولت ہے وہ دی جا رہی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اس میں ڈیل کا یا کوئی ایسا تاثر آنا چاہیے. ایک میڈیکل ایشو ہے اور اس کو میڈیکل ایشو ہی رہنا چاہیے اور ہم بطور حکومت ہماری ذمہ داری ہے ان کو بہترین طبی امداد دی گئی ہے. تو وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے, میڈیکل کے معاملات ہیں اور ان کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. چونکہ شیرین ایک سوشل میڈیا پر یہ ہلہلا اٹھا ہوا تھا کہ شاید اس سلسلے میں بانی پی ٹی آئی شاید ملک سے باہر چلے جائیں, چونکہ جو ان کی بیماری بتائی جا رہی تھی اس کا علاج یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ آسٹریلیا میں ہو یا امریکہ میں ہو یا پھر دبئی میں ہو. ان 3 جگہوں کا نام لیا جا رہا تھا لیکن کیٹیگوریکلی مسترد کر دیا تھا. بالکل ایسے ہی. اور یہ سارے جو سوالات ہیں جو سوشل میڈیا پر ایک محاذ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اب ریسنٹ رپورٹ ہے تو اس کا بھی ہاتھ کیا تذکرہ کر لیتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی بینائی میں بہتری ہے. طبی معائنہ کرنے والے ماہرین امراض چشم کی یہ رپورٹ ہے. تو ایک تازہ ترین رپورٹ ان کی جانب سے یہ ہے کہ اینک کے ساتھ جو ان کی دائیں آنکھ کی بینائی ہے وہ 6/9 پارشل اور جو ان کی بائیں آنکھ کی 6/6 ریکارڈ کی گئی ہے. بالکل. بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباس نے پیمز میں ڈاکٹر سے بریفنگ بھی لی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. فون پر ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر خرم مرزا کو بھی آگاہ کیا گیا ہے. دستاویزات کے مطابق اپوزیشن رہنماؤں اور بانی کے ذاتی معالجین نے بریفنگ کے بعد مکمل اطمینان کا اظہار کیا ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ براہ راست چونکہ کانٹیکٹ میں بھی ہے, ڈائریکٹ بھی ہے ڈاکٹر سے, تو یہ حد تک جو ان کے مطالبات تھے کہ جی ہم ڈائریکٹ کنسرنڈ ہیں تو انہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ شیورٹی دے دی گئی ہے. ہاں تو یہ ایک اچھی بات ہے.